میں کہوں گا کہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کا بڑا ظرف ہے، آپ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے نہ صرف اس غلطی کو تسلیم کیا بلکہ اس پہ معذرت بھی کی۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ازیوم کر لینا مسلم برجوازی جو ہے وہ انجسٹیفائڈ ہے، تو آئی اپولوجائز فار دیٹ۔ یہ نظریہ پاکستان جو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے، یہ گریجولی ڈیولپ ہوا ہے۔ بعض لوگ تو مطالعہ پاکستان میں 1906 کے اندر مسلم لیگ کے بننے کو کہہ دیتے ہیں کہ تبھی پاکستان کا مطالبہ کر دیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایون 1930 کے جو اقبال کا خطبہ الہ آباد کا، اس کے اندر بھی ایک فیڈریشن میں رہتے ہوئے مسلم کمیونٹی نے اپنے تحفظات مانگے ہیں۔ کسی جگہ علیحدہ ملک کا مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالعہ پاکستان میں غلط پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال نے تو خط لکھ کے پروفیسر جے جے تھامسن کو لکھا کہ آپ نے کیسے مجھے ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ میں نے یہ رحمت علی کا دیا ہوا جو پاکستان ہے اس کی حمایت کی ہے، میں آئی ہیو پاکستان از ناٹ مائی اسکیم، یہ سینٹنس ہے اس کے اندر۔ پھر ٹائمز لندن کے اندر ان کا ایک باقاعدہ لیٹر چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان از ناٹ مائی اسکیم۔ مولانا محمد علی جوہر کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، ناؤ اور نیور والا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک غلام ہندوستان میں نہیں جاؤں گا، اس کے بجائے میں یہاں مرنا بہتر سمجھوں گا، اور وہ ہوا۔ ان کا انتقال لندن میں ہی ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو یروشلم میں دفن کیا گیا۔ ہندوؤں کو تو بائی نومیریکل میجورٹی آلریڈی اس کے اندر ایک نومیریکل میجورٹی حاصل تھی، تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اس کا اسٹیٹ کا ریلیجن ہوگا، انہوں نے نہیں کیا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ اس وقت ہم ایک جو علمی اور تاریخی بحث کا آغاز ہوا ہے، جس کا آغاز ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کیسے بنا، جو زاہد چودھری صاحب اور ان کے ساتھ حسن جعفر زیدی صاحب، ان کی ایک پوری تحقیق ہے، ان کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اس پر انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے، اور ان اعتراضات کے جواب میں حسن جعفر زیدی صاحب نے ان کو جواب دیا تھا۔ جو بھی ان کے اعتراضات تھے اس پر ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی۔ جن دوستوں نے ابھی تک اسے نہیں سنا وہ کومنٹ سیکشن میں جا کر اس لنک پر جا کر وہ سن سکتے ہیں۔ اس کے جواب الجواب میں اشتیاق احمد صاحب نے تقریباً 9 جو ہے ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں، جو ابھی تک پبلش ہو چکے ہیں، جو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ اس کے جواب میں اب حسن جعفر زیدی صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں تاکہ جو ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے اعتراضات اٹھائے ہیں یا جواب الجواب میں جو انہوں نے کہا ہے، جو ان کا نقطہ نظر ہے، اس پر ہم حسن جعفر زیدی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لے سکیں، تاکہ جو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں جو خاص طور پہ اس کو جاننا چاہتے ہیں، جو ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اور یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ سنجیدہ موضوع کو بہت سارے لوگوں نے سنا ہے، سراہا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوان یا آج کی جنریشن بھی سنجیدہ اور تاریخ کے موضوعات پر کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو جاننا چاہتے ہیں، ان میں ان کی دلچسپی ہے۔ تو اس طرح ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، جو اعتراضات اٹھائے ہیں، پاکستان کیسے بنا، کانگریس اور مسلم لیگ پر اور اس کی پوری تاریخی فیکٹس پر، ان کو زیدی صاحب کس نظر سے دیکھتے ہیں جو اشتیاق صاحب نے کہا ہے، اسی نقطہ نظر کو لینے کے لیے آج ہم حاضر ہیں پاکستان کے نامور دانشور، نامور تاریخ دان جناب حسن جعفر زیدی صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے وہ جو آپ کا جواب تھا ڈاکٹر صاحب کو، جس میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اس کے جواب میں 9 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں۔ تو آپ کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ایپیسوڈ کا جواب ہی لے پائیں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو جو آپ پر الزام لگایا تھا کہ آپ نے مسلم برجوازی کا بہت ذکر کیا ہے اپنی پاکستان کیسے بنا میں، اس پر انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ وہ انہوں نے جو بھی کہا آپ نے سنا۔ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے معذرت کی ہے اس پر سر؟ تھینک یو فیصل شہزاد چودھری، آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اس علمی اور تاریخی مباحثے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور سامعین کی دلچسپی کا یہ موضوع ہے، اور غالباً یہ موضوع پاکستان کو اور ہندوستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو چلے ہیں، اور میرا خیال ہے مزید یہ موضوع زیر بحث رہے گا۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مسلم برجوازی کے حوالے سے تسلیم کیا، اور جو کہ واقعی ہے کہ ایسی بڑی حقیقت تھی
کہ جو بھی اس پاکستان کیسے بنا کی 2 جلدوں کو دیکھتا تھا اس میں وہ لفظ اس کو کہیں ملتا ہی نہیں تھا. لیکن میں کہوں گا کہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے, آپ کا بڑا ظرف ہے, آپ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے نہ صرف اس غلطی کو تسلیم کیا بلکہ اس پہ معذرت بھی کی. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. یہ ازیوم کر لینا مسلم برجوازی جو ہے وہ انجسٹیفائڈ ہے, تو آئی اپولوجائز فار دیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ علمی اور تحقیقی بنیاد پر جو گفتگو ہے اس میں یہ سلسلہ اسی طرح چلنا چاہیے. بالکل جی سر. ڈاکٹر صاحب نے اس بار پہلے جو اعتراض اٹھایا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی ڈیمانڈ تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی. آپ کا جو کام ہے پاکستان کیسے بنا, ایک تو وہ 42 سے شروع ہوتا ہے, اس سے پیچھے سے آپ نے کیوں نہیں شروع کیا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر آف پاور کا جو والیومز ہیں 12, آپ انہی کے ارد گرد انہی کو بیس بنا کے صرف اور صرف یہ تحقیقی کام کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مارکسسٹ نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے, مارکسسٹ نقطہ نظر پہ بعد میں آئیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریک پاکستان پر نہیں لکھی گئی اور نہ ہی یہ پاکستان کیوں بنا ہے اس کے جواب میں لکھی گئی ہے. یہ پاکستان کیسے بنا بنیادی طور پہ اس پیریڈ سے آنورڈ شروع ہو رہی ہے جب مسلم لیگ 41-42 سے اس کو فارملی ایک سلوگن کے طور پہ اڈاپٹ کر لیتی ہے. ایون جو 40 کا ریزولوشن ہے اس میں بھی قرارداد لاہور کہا جاتا ہے اس کو, اور اس میں بھی لفظ پاکستان نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسفر آف پاور کا پروسیس سرکاری طور پہ باقاعدہ شروع ہوا جب دوسری عالمی جنگ میں انگریزوں اور جو الائز تھے ان کو شکست, ان کے نقصانات بہت شروع ہو گئے تھے اور یہ اب تقریباً فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ان کو جانا ہے, تو پھر وہ شکل اپنی حتمی شکل کی طرف بڑھنا شروع ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. تو اس لیے ہم نے بنیادی طور پہ اس میں یہ ارلی 40s کا اور زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد. پورا عالمی تناظر بتایا ہے, پھر جو دوسری آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں وہ بتایا ہے, پھر جو معاشی دیوالیہ پن ہو گیا تھا برطانیہ وہ بتایا ہے, اور اس کانٹیسٹ میں رکھ کے پھر فائنل پاکستان کیسے بنا اس کا جواب دیا ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ فوکس ہم نے ان سرکاری ریکارڈز پر جو 12 والیومز کی شکل میں چھپے, یہ اس لیے زیادہ فوکس اس میں رکھا گیا ہے کہ یہ منترا بہت زیادہ لاؤڈلی بہت زیادہ بولا گیا ہے, بولا جا رہا ہے ابھی تک کہ پاکستان کو انگریزوں اور امریکیوں نے ایک سامراجی سازش کے تحت اور ایک سامراجی منصوبے کے تحت وجود میں لائے. تو یہ سارا پھر ہم نے ریکارڈ کا ایک ایک صفحہ گو تھرو کیا ہے زاہد صاحب نے اور میں نے, یعنی یہ 12 جلدوں کے جو 1000 صفحے ہیں اس کی ایک ایک سطر کو ہم نے گو تھرو کیا ہے. اور انٹل مڈل آف مئی جب کہ پارٹیشن پلان کا ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا اس سے پہلے کہیں کوئی ذکر نہیں, اور انگریز بار بار اس کے اوپر پارٹیشن کے اور تقسیم کے خلاف دلائل دے رہا ہے, اور پارٹیشن کو مسترد کرنے یا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ ان ہزارہ صفحات کے 12 جلدوں کے ایک ایک سطر سے ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے بہت زیادہ فوکس اس پہ رکھا تاکہ یہ منترا جو ہے اس کو ڈیبنک ہم کر سکیں, اور وہ تھورولی ہم نے ڈیبنک اس میں کیا ہے. اور آخری ایک بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے یا مسلم اکثریت کے صوبے ہیں ان میں یہ بنیادی طور پہ صوبائی خود مختاری کی تحریک کے طور پہ بہت پہلے شروع ہو چکی تھی. تو اس پہ ہماری الگ الگ جلدیں ہیں. یہ پاکستان کیسے بنا کی 2 جلدوں کے بعد ہماری ہر مسلم اکثریت کے علاقے پر الگ الگ جلد ہے. کشمیر پہ الگ جلد ہے, وہ دیکھ لیجئے. پنجاب پر ہماری 2 جلدیں ہیں. اس کے بعد ہماری سندھ پر ایک جلد ہے, بلوچستان پر ایک جلد ہے, کے پی جسے اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے اس پر ایک جلد ہے, اور بنگال پر ہماری 2 جلدیں ہیں.
تو یہ جو پس منظر ہے نا جس کا آپ توقع کر رہے ہیں، وہ ہماری ان جلدوں میں جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں ان میں یہ ہندو مسلم کویسچن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور یہ ایک ایوالو ہو کے ایک پھر باقاعدہ تحریک کی شکل میں یہ کیسے ایوالو ہوا. تو یہ جو باقی جلدیں ہیں یہ ہم آپ کو پیش کریں گے، آپ کو اپنے آفس بلائیں گے. ابھی میں ذرا ایک ٹیکنیکل ٹور پہ باہر جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا، تو پھر آپ کو اپنے آفس بلائیں گے. آپ کی خدمت میں یہ پوری جو ہمارا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے عنوان سے 12 جلدوں کا سیٹ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سر آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ 42 سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پر آپ کام کر رہے ہیں، وہ بھی جلد آ جائے گا منظر عام پر. جی، وہ ایک الگ پروجیکٹ ہے جس پہ یہ بر صغیر میں دیکھیں ہندو مسلم کویسچن ہی اکیلا کویسچن نہیں ہے، یہ تو بڑا کویسچن ہے، لیکن یہاں باقی کمیونٹیز بھی ہیں، اور سب سے بڑا کویسچن جو ہندو مسلم ہے اس کا کافی لمبا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، جو 2-4 جلدوں میں نہیں بلکہ اس کے لیے زیادہ جلدوں پہ ملٹی والیوم ورک ہوگا جو میں نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں مسلم رول کے 800-850 سال کا پیریڈ ہے. اور وہ البیرونی کی جو کتاب الہند ہے وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جس پہ اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک سماجی تفریق کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ آپس میں گھل مل نہیں سکتے. بہرحال اس تفصیل میں اب نہیں جانا چاہتا. وہ کام جب مکمل ہوگا تو پھر آئے گا کہ بر صغیر میں آخر یہ سوال اتنا اہم اور اتنا کیوں رہا ہے اور آج بھی ہے. اس کو اوور سمپلیفائی کر کے جب ہم چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا ڈینائل کرتے ہیں تو ہم اس کے حل کی طرف نہیں بڑھ سکتے. سر ڈاکٹر صاحب نے اپنے تھیسس کے مطابق پھر ایک اہم سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب میں بارہا ہندو کانگریس کو ہندو بورژوازی پارٹی کے طور پہ آپ یاد کرتے رہے ہیں، لکھتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ریڈکشنزم کا مظاہرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ٹاٹا برلا پارسی بھی تھے اور مسلم بزنس کمیونٹی جو تھی وہ بھی اس میں شامل تھی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس جو ہے وہ ہندو بورژوازی پارٹی نہیں تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں چند جگہوں پہ یہ ذکر ضرور کیا ہے، اور آپ اس کو براڈلی انڈین بورژوازی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹاٹا بینگ اے پارسی واز ناٹ ہندو، وچ از کریکٹ ڈاکٹر صاحب. لیکن ایک براڈ جو انڈین بورژوازی ایمرج ہوئی تھی انگریز کے آنے کے بعد اور انگریز کے تعاون سے ہوئی تھی، وہ ایک پورا پس منظر ہے جس میں بنگال کے جگت سیٹھ جو ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ جو انڈین بورژوازی کی ایمرجنس ہے اس کی ایک الگ تاریخ ہے، اور یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے اور کانگریس کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس کے فنانشر تھے. اور اس کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ بمبئی کے کچھ مسلمان بھی جو بزنس کلاس کے لوگ تھے وہ شروع میں ضرور اس میں تھے، ایون محمد علی جناح کانگریس میں تھے. تو یہ اس پیریڈ کو کہنا کہ اس میں مسلمان اس وقت تھے، وہ بعد میں پھر اس سے برگشتہ ہو کے الگ ہوتے چلے گئے. اور جناح جس کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا تھا سروجنی نائیڈو کی طرف سے لکھنؤ کا جو پیکٹ ہوا تھا 1916 کا، لیکن اس کے بعد پھر حالات جس طرح سے بدلتے گئے، جس طرح سے یہ کمیونل کانفلکٹ ڈیپن ہوتا چلا گیا، تو پھر یہ جو بامبے کے مسلم بزنس کے لوگ تھے یہ آہستہ آہستہ کانگریس سے نکل گئے. تو یہ ہم اس کو براڈلی انڈین بورژوازی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کانگریس میں بیسیکلی ہندو میجورٹیرینزم کی فورس تھی، اور اس حوالے سے جو انڈین بورژوازی ہے اس کو اس پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر ایک ہولڈ ملتا تھا کانگریس کو سپورٹ کر کے. سر جس طرح ڈاکٹر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا جو مارکسسٹ نقطہ نظر ہے اس کے مطابق، جو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کا مطالعہ اس طرح سے یہ مارکسسٹ نقطہ نظر ہے کیا؟ کس طرح سے تاریخ کو اس ذریعے سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مارکسزم کو ایک ڈوگما بنا لیا ہے بعض دوستوں نے. مارکسزم بیسیکلی ایک سوشل سائنس ہے اور اس کا اوریجنیٹر مارکس ہے. اس کی فنڈامنٹل تھیوریز مارکس نے اور اینگلز نے لے ڈاؤن کی ہیں. لیکن 19 سینچری کے یورپ میں جس طرح سے مارکس نے میتھڈ اپلائی کیا، اس کے بعد پھر
اس سائنس کو آگے چل کے جو دوسرے مارکسسٹ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پھر اس کو ایوالو کیا ہے فردر. لینن نے اسٹیٹ اینڈ ریولوشن لکھ کے یہ بتایا کہ یہ ہر اسٹیٹ میں اکٹھا ریولوشن نہیں ہوگا، جو کہ مارکس کا خیال تھا. پھر اس نے امپیریلزم دی ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم میں لکھی اور بہت ساری چیزیں. تو اس سائنس کو جیسے ہر سائنس میں اگلے آنے والے سائنٹسٹ اس کو ایڈوانس کرتے ہیں، اس کو ایوالو کرتے ہیں، انہوں نے کیا. اس کے بعد جو ماؤ زیڈونگ نے آن کنٹراڈکشن اپنا اس سے لکھا ہے، وہ بیسیکلی ان کی پوری پولیٹ بیورو اور سینٹرل کمیٹی نے مل کے اس کو فائنلائز کیا. وہ ایک فینٹاسٹک ڈاکومنٹ ہے جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کو ایکسپلین کرتا ہے کہ لا آف کنٹراڈکشن ہے کیا. اور اس میں یہ سوچنا کہ مارکسزم از جسٹ این اکانومزم، یہ وہ غلطی ہے جو خاص طور سے سب کانٹیننٹ کے اور ہمارے جو نارتھ انڈیا اور پاکستان کے مارکسسٹ یا لیفٹسٹ تھے انہوں نے کی اور ابھی تک کر رہے ہیں، کہ مارکسزم کو جسٹ اکانومزم لیتے ہیں اور اکانومی کی ڈومین سے باہر ہی نہیں نکلتے. بہت بڑا کام مارکس نے یہ کیا ضرور کہ اس نے سرپلس ویلیو کی تھیوری کو اور سرپلس ویلیو کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ اپنی کتاب داس کیپٹل میں کیا، لیکن اس کی زندگی میں باقی اتنا وقت نہیں ملا کہ لیکن جو فنڈامنٹل سائنس اس نے دی ہے وہ ہے لا آف کنٹراڈکشن. اب یہ جو کنٹراڈکشن ہے یہ سوسائٹی کے نیشنل انٹرنیشنل بے شمار جگہوں پہ ہو سکتی ہے. اس کے لیے ماؤ زیڈونگ کا مضمون پڑھیں آن کنٹراڈکشن، جس میں نیشنلٹیز کی کنٹراڈکشن، کلاس کی کنٹراڈکشن، کمیونٹیز کی کنٹراڈکشن اور کمیونٹیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی کوئی قید نہیں لگی ہوئی کہ وہ رنگ پہ بھی ہو سکتی ہے، نسل پہ بھی ہو سکتی ہے، زبان پہ بھی ہو سکتی ہے، کلچر پہ بھی ہو سکتی ہے، علاقے پہ بھی ہو سکتی ہے، قبیلے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور ود ان فیملیز بھی ہو سکتی ہے. وہ اتنی ڈیٹیل سے تو سب کانٹیننٹ واز اے یونیک کیس جہاں پہ کمیونٹیز کے درمیان کنٹراڈکشنز تھیں، جو آگے ماؤ جیسے بتاتا ہے کہ ایک لیول پہ وہ کنٹراڈکشنز ریکنسائلیبل ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کو ریزالو نہ کیا جائے تو پھر وہ ارریکنسائلیبل ہو جاتی ہیں، اور جب ارریکنسائلیبل ہو جاتی ہیں تو پھر وائلنس سے ریزالو ہوتا ہے ان کا. یہ ہوا ہے سب کانٹیننٹ کہ یہاں مسلمز والے کمیونٹی اور کمیونٹی ایک ہی نیشن ہوڈ کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی نیشن ہوڈ میں رہتے ہوئے اپنا کمیونٹی رائٹس اور اپنی کمیونٹی کی ایگزسٹنس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی سے ہی جو ہندو ریوائولزم کی تحریک شروع ہوئی اور پھر 20ویں صدی میں مزید اس میں اضافہ ہوا، آریہ سماجی تحریک آ گئی، پھر بہت لمبا چوڑا پس منظر ہے، اس پروگرام کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جس میں اس میں تفصیل میں جا سکوں. تو گریجولی یہ کمیونٹی میں ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ فیل ہونا شروع ہو گیا، اور یہاں تک ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کل وہ نہ ہو جو اندلس میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، اور اسی لیے اقبال اور باقی لوگ پھر اندلس کے نوسٹیلجیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ گریجولی مسلم کمیونٹی ایز اے کمیونٹی اپنے لیے تحفظات بر صغیر میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی پہلی پرائیورٹی یہ تھی کہ یونائٹڈ انڈیا میں رہتے ہوئے ان کو وہ تحفظات حاصل ہو جائیں. جب وہ نہیں ہو سکے تو معاملات الٹیمیٹلی پارٹیشن کی طرف گئے، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ لا آف کنٹراڈکشن میں اگر ایک کنٹراڈکشن ارریکنسائلیبل ہو جائے تو پھر وہ وائلنس سے ہوتی ہے، اور وہی ہوا. تو اس حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے. اور پھر کمیونٹی کا جب کنٹراڈکشن آتا ہے اور کمیونٹی لیول پہ سروائیول کی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے، تو پھر کمیونٹی کی ساری کلاسز اس کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں، فیوڈل ہوں، مڈل کلاس کے لوگ ہوں، لوور کلاس کے لوگ ہوں. ان کے لیے کلاس کویسچن سیکنڈری بن جاتا ہے، اور کمیونٹی کی سروائیول اور کمیونٹی کا ایگزسٹینشیل تھریٹ کو کاؤنٹر کرنا وہ ان کی پرائیورٹی بن جاتا ہے. آج بھی پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو کلاسز کی بری حالت ہے، لیکن کلاس کویسچن پرائمری کویسچن آج تک نہیں بن سکا. آج بھی پاکستان میں نیشنلٹی کویسچن پرائمری ہے، انڈیا میں بھی کمیونٹی کا اور نیشنلٹیز کا کویسچن پرائمری بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ذرا اس ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی جو ماؤ کی آن کنٹراڈکشن ہے اس کو پڑھ کے دیکھیے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری مارکسسٹ اپروچ صحیح ہے یا نہیں ہے.
سب ڈاکٹر صاحب 28 کی موتی لال نہرو کی رپورٹ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کا انہوں نے بار بار تذکرہ کیا ہے اپنے آنے والے ایپیسوڈز میں بھی، جس میں سر انہوں نے جو اس وقت پوائنٹس انہوں نے ریز کیے، انہوں نے کہا کہ کانگریس کے پروگرام میں تو یہ شامل تھا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ سیکولر بات کر رہے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہندوستانی زبان ہوگی نیشنل لینگویج کے طور پر، اور پھر انہوں نے کہا کہ عورتوں مردوں کے حقوق کی برابری ہوگی، اور انڈیا ایک مضبوط فیڈریشن یعنی کہ مضبوط سینٹر، اس کی انہوں نے کافی وکالت کی ہے کہ انڈیا کے لیے ایک مضبوط سینٹر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، جس کے انہوں نے بہت سارے دلائل دیے، رشیا اور چائنا اور بہت سارے ملکوں کی مثالیں بھی دی ہیں۔ آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 1928 کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ اس پس منظر میں ہوئی تھی کہ سائمن کمیشن آیا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے ختم ہونے کے بعد دوسری عالمی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ یورپ میں سب کو پتہ تھا کہ اب دوسری عالمی جنگ ہوگی اور وہ کب ہوگی۔ اس کے لیے انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہ مزید سیاسی اصلاحات دی جائیں اور ڈومینین سٹیٹس دے دیا جائے، اور اس میں ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنے جس میں یہاں کے مقامی لوگ خود کو سسٹم آف گورنمنٹ کا حصہ جو ہے وہ سمجھیں اور پاور کے اندر ان کو شیئر دے دیا جائے، تاکہ جنگ کے دوران وہ پھر ہمارے خلاف یہاں پہ نہ اٹھیں اور ہمیں ایک استحکام حاصل رہے۔ اس پس منظر میں یہ ساری پارٹیوں کی کانفرنس جو ہے یہ کانگریس نے بلائی، وچ واز اے اپریشیبل اسٹیپ آئی مسٹ سے، کہ آل پارٹیز کانفرنس کو بلا کے یہ ایک اچھا اقدام تھا کہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جس کے تحت انڈیا کو ڈومینین سٹیٹس لینے کے لیے انگریز کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ یا ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ پٹ اپ کیا جا سکے۔ تو سب جماعتیں اس میں آئیں، اور یہ پھر چونکہ کانگریس کے پریزیڈنٹ انصاری صاحب تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی صدارت میں ہی شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی موتی لال نہرو کی قیادت میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ ساری پارٹیوں کے نمائندوں کی بات چیت سن کے وہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنائیں گے جو کہ برطانوی حکومت کو پریزنٹ کیا جائے۔ انٹینشنز بہت اچھے تھے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ رپورٹ پڑھنی چاہیے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو اس میں اسٹیٹسٹکس بہت اچھے دیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے صوبے کون سے علاقے ہیں جہاں کے مسلمان میجورٹی میں ہیں، کہاں مسلمان میجورٹی میں نہیں ہیں، کیونکہ پرنسپل کوشچن اس وقت تک یہ بن چکا تھا۔ اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ 1920s کے شروع میں ہی 1921-22 میں RSS بن گئی، ہندو مہاسبھا پارٹی، اور کمیونل کلیشز جگہ جگہ شروع ہو چکے تھے۔ اس کا ذکر اس رپورٹ کے اندر بھی ہے کہ آسام میں جو کلیشز ہو رہے تھے اس کا ذکر اس رپورٹ میں بھی ہے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ اس رپورٹ میں بڑے اچھے اچھے نعرے اور چیزیں ڈال دی گئیں، لیکن جو اصل کمیونٹیز کی طرف سے مطالبات پیش کیے گئے تھے، اور اس میں سب سے ووکل اور سب سے جس کو کہنا چاہیے ریڈیکل کمیونٹی تھی، وہ مسلمانوں کی تھی، کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ ان کا ایک یہ بھی بیک گراؤنڈ تھا کہ انہوں نے ایک عرصے تک انڈیا پہ ایک رولنگ ایلیٹ کے طور پہ پیریڈ گزارا ہوا ہے، اور اب وہ زوال کا شکار ہوئے ہیں، تو اب اس کی جگہ پہ ہندو میجورٹیرین رول جو ہے وہ انڈیا میں قائم ہونے جا رہا ہے۔ اور اس میں بڑی تفصیل سے بہت ساری جگہوں پہ فیکٹس فگرز کے ساتھ یہ دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ مسلمان پنجاب میں 55% ہیں، بنگال میں بھی 55-56% ہیں، باقی جگہوں پہ ڈسٹرکٹ لیول تک اس کے اندر بڑا اچھا تجزیہ ہے۔ لیکن اس سارے تجزیے کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے، اس میں جو ڈیمانڈ مسلم لیگ نے دی تھیں ان کو نکال دیا گیا۔ اب یہ بات جو مسلمان مانگ رہے تھے کہ جداگانہ انتخاب، وہ اس کی بیسس تھیں، اور ان پہ ڈسکشن ہے، اس کے اندر بڑی لمبی ڈسکشن ہے۔ اسی میں ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ اسی رپورٹ میں یہ بھی مانا گیا ہے کہ آلدو کہ پنجاب میں 55% مسلمان ہیں، لیکن جو ووٹر کا کرائیٹیریا ہے، کیونکہ ایڈلٹ فرنچائز نہیں تھا، تو جو ووٹر کا کرائیٹیریا رکھا گیا تھا کہ اتنی تعلیم ہو، اس کی اتنی پراپرٹی ہو، اتنا ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ،
اس پر خود اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دو مسلمان میجورٹی میں ہیں، لیکن اس کرائٹیریا پر پورے اترنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہندو اور سکھ جو ہیں وہ اس کرائٹیریا پہ اترنے والے کافی اکثریت میں ہیں۔ یہ فیکٹ بھی اس میں ایکسیپٹ کیا گیا، لیکن اور اس کی بنیاد پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ سینٹر میں ان کو اس بنیاد پر جگہ دی جائے، کیونکہ اگر یہ بھی نہ دی جائے تو ہو یہ رہا تھا کہ 500 کا سینٹر کا ہاؤس بتایا جائے گیا اس میں مسلمانوں کی 40-50 سیٹوں سے زیادہ بنتی نہیں۔ تو مسلمانوں کی یہ بڑی ویلڈ ڈیمانڈ تھی کہ ہم ایک مائنورٹی نہیں ہیں، ہم ایک کمیونٹی ہیں اور ایک سائزیبل کمیونٹی ہیں، تو ہمیں ایک سائزیبل ریپرزنٹیشن سینٹر میں دی جائے، ورنہ ہم ہمیشہ ہی ہماری کوئی آواز ہی نہیں ہوگی، یعنی ہم بالکل ہی ایک طرف نکال دیے جائیں گے۔ تو اس کو اس میں نگلیکٹ کر دیا گیا۔ یہ سب سے اہم نقطہ تھا، اور اس نقطے پر 1928 میں ہی مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ سر شفیع لیگ جداگانہ انتخاب کی حامی تھی، اور جنا کی جو لیگ تھی جو دوسرا حصہ ہو گیا تھا وہ ابھی تک مخلوط انتخاب کے حق میں تھے، لیکن جب یہ رویہ نہرو رپورٹ کے اندر کھل کے سامنے آیا تو اس کے بعد پھر جنا اور شفیع لیگ اکٹھے ہو گئے 1929 میں، اور پھر انہوں نے قائد اعظم نے پھر وہ مطالبات جو کہ نہرو رپورٹ میں تسلیم نہیں کیے گئے ان کو پھر 14 نکات کی شکل میں مسلم لیگ نے علیحدہ پیش کیا۔ اب جو باتیں آپ اس میں بتا رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن، ظاہر ہے کہ جہاں اتنی کمیونٹیز ہیں وہاں پر اسٹیٹ کا ریلیجن آپ ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے، پلس ہندوؤں کو تو بائی نومیریکل میجورٹی آلریڈی اس کے اندر ایک نومیریکل میجورٹی حاصل تھی، تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اس کا اسٹیٹ کا ریلیجن ہوگا، انہوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس بنیاد کے اوپر مسلمانوں کے رائٹس کو ڈینائی کر دیا جائے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن تو نہیں ہوگا لیکن مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہوگی؟ پھر اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے۔ دیکھیے، جو بھی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنتا تھا یا بنتا ہے، اس کے جو سیلینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں فنڈامنٹل رائٹس ایک بیسک کلوز ہوتی ہے، جو بھی اس زمانے میں بنے، اس کی آئرلینڈ کی بھی مثال اس میں دی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے ہندوستانی کو اس میں کہا کہ جی نیشنل لینگویج ہوگا، یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ برہمنزم کی ڈومینیشن کی بات کر رہے تھے۔ ساؤتھ انڈیا بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہندوستانی کو، آج بھی ساؤتھ انڈیا میں ہندوستانی یا ہندی یا اردو جس کو آپ کہہ لیں، اس کا ایک لفظ سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر مدراس اور دہلی کے آدمی آمنے سامنے بیٹھے ہوں وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ مدراس، تامل ناڈو، تلنگانہ، کیرلا، کرناٹک، آندھرا، وہاں کوئی شخص ہندی کا ایک لفظ آج بھی نہ جانتا ہے نہ پڑھنا چاہتا ہے، اور آپ 1928 میں ان کے اوپر مسلط کر رہے تھے کہ ہندوستانی ہی۔ یہاں سے پھر اچھا اس میں نان برہمن جماعت بھی آئی ہوئی تھی، اس کا نام ہی تھا نان برہمن جماعت۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ برہمنزم کی ہیجمنی کے خلاف بھی ایک فیلنگ پائی جاتی تھی، یعنی صرف مسلمانوں کو ہی اپنا کمیونٹل ایگزسٹنس کا تھریٹ نہیں تھا، بلکہ جو ڈفرینٹ اور کمیونٹیز تھیں جو ساؤتھ کے دراوڑ تھے ان کو بھی اپنی ہیجمنی کا خوف تھا کہ برہمنزم ہمارے اوپر چھا کے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا، تو آپ وہاں ہندوستانی کو نافذ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو اس میں بیسک مطالبہ تھا مسلمانوں کا، مسلمان اکثریتی علاقوں کا، کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے۔ اب اس بات کو نہرو رپورٹ میں کنڈیشنل کر کے مان لیا گیا کہ اگر یہ اکنامکلی وائبل ہو تو کر دیا جائے، یعنی ڈینائی کر دیا گیا بھائی سندھ کو بمبئی سے کیا رابطہ رہا ہے ہسٹوریکلی کہ وہ اس کا حصہ بنے۔ یہ سندھ کے بنیادی مطالبے میں سے تھا، وہ ڈینائی کر دیا گیا۔ پھر اس میں NWFP کو باقاعدہ پورے صوبے کا درجہ دیا جائے، وہ کسی حد تک مان لیا گیا، اور اگلا مطالبہ تھا کہ بلوچستان کو پورا صوبے کا درجہ دیا جائے، وہ بھی نہیں مانا گیا۔ تو مسلمانوں کی جو اکثریتی علاقوں کی فنڈامنٹل ڈیمانڈ تھیں اور جو ان کو ایز اے کمیونٹی سینٹر میں ایک سیف گارڈ ملنا چاہیے تھا، اس کا ٹوٹل ڈینائل اس کے اندر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر دستخط ہیں
سر علی امام کے اور محمد شعیب کے، تو وہ ڈاکومنٹ ایزیلی اویلیبل ہے، 1 کلک اوے، ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں۔ تو محمد شعیب نے نوٹ آف ڈائسنٹ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ میں یہ جو جداگانہ انتخاب کا نہیں دیا گیا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور سر علی امام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ موتی لال کمیٹی کی میٹنگیں شروع ہوئی ہیں تو صرف انہوں نے پہلی میٹنگ اٹینڈ کی، اس کے بعد وہ کسی میٹنگ میں نہیں گئے۔ سر پھر ان کا ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی فیڈریشن کی بات کی گئی ہے، جس میں وہ مضبوط سینٹر کی بات کرتے ہیں، جس میں بہت سارے ممالک کی وہ مثال بھی دیتے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے لیے مضبوط مرکز کی ضرورت تھی۔ بڑے ملک کبھی بھی مضبوط مرکز کے تحت نہیں بڑے ملک کے طور پہ سروائیو کر سکتے۔ بڑے ملک کی مثال یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لے لیں، وہاں مرکز کے پاس دفاع، امور خارجہ اور چند اور چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سب ریاستیں اپنی جگہ آٹونومس ہیں، ان کے اپنے جھنڈے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، اور ایک ریاست کے قانون دوسرے ریاست کے قانون سے نہیں ملتے۔ آپ نے سوویت یونین کی مثال دی ہے، ویسے آپ مارکسسٹ ہیں، اسٹالن کے بھی بڑے فالوور ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہاں سینٹرل ایشیا کی جو مسلمان اکثریتی کی کمیونٹیز تھیں، ان سٹیٹس کو انہوں نے اتنی آٹونومی دی تھی کہ رائٹ آف سیسیشن بھی دیا تھا کہ وہ علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور بیلورشیا اور یوکرین کے اپنے فلیگ بھی تھے اور ان کی UNO کی ممبرشپ بھی تھی اپنی۔ اس حد تک آٹونومی دی ہوئی تھی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑا مضبوط مرکز تھا۔ مضبوط مرکز دفاعی معاملوں میں بڑا سخت تھا کہ وہ جو امپیریلسٹ فورسز کی طرف سے اندر گھسنے کی بعض جگہوں پہ کوشش ہوتی تھی، اس کی وہ اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن ہم نے وہ پروپیگنڈا جو ان کے خلاف کیا جاتا تھا کہ جناب سینٹرل ایشیا کی تو مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، مدرسے بند ہیں، قفل پڑے ہوئے ہیں، تو جب 91 میں وہ معاملہ ٹوٹا تو وہاں جا کے دیکھا کہ مسجدیں، خانقاہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر مینٹینڈ ہیں جتنی پاکستان میں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک فیڈرل سسٹم جس میں جتنا ملک بڑا ہوتا جائے گا اتنا ہی سینٹر کے اختیار کم ہوتے جائیں گے، اور اتنی ہی آپ آٹونومی زیادہ دیں گے تو ملک جو ہے وہ سروائیو کرے گا۔ پاکستان میں اور انڈیا میں دونوں جگہ یہ مسئلہ اگر اس وقت ٹھیک سے سمجھ لیا جاتا 1928 میں کہ ایک براڈر آپ آٹونومی دیں اور مرکز کو محدود رکھیں، تو شاید بر صغیر کی یونٹی بچ جاتی۔ سر اس کے بعد جب نہرو رپورٹ آئی، اس کے بعد پھر قائد اعظم کے 14 نکات آئے، جس کو مطالعہ پاکستان میں بہت رٹا بھی لگوایا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو دوسرے مسلم رہنما تھے، مسلم لیڈر تھے، ان کا اس کے بارے میں کیا سوچنا تھا، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کا رد عمل اس کے بارے میں کیا تھا سر؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ دیکھیے، سب سے اہم نام اس میں ہے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی۔ یہ تو کانگریس سے برگشتہ ہو گئے تھے جب گاندھی نے چورا چوری کا جو وائلنس کا اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد وہ تحریک خلافت بند کر دی تھی، تو جوہر تو مایوس ہو گئے تھے۔ لیکن یہ 28 کی یہ جو ہوئی 14 نکات جب آئے تو مولانا محمد علی جوہر بھی اور مولانا یہ باقاعدہ پھر مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ ہی کے پلیٹ فارم سے پھر انہوں نے، کیونکہ قائد اعظم تو مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے 1929 میں، اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی جوہر، شوکت علی، آغا خان، اقبال، یہ لوگ کر رہے تھے۔ 30 میں اقبال کی جو الہ آباد کی مسلم لیگ کی صدر، پھر 1931 کی جو پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس کے اندر مولانا محمد علی جوہر جاتے ہیں آغا خان کے ساتھ۔ یہ ڈیلیگیشن مسلمانوں کی نمائندگی مسلم لیگ کے حوالے سے کر رہا تھا۔ اس میں مولانا محمد علی جوہر کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، ناؤ اور نیور والا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک غلام ہندوستان میں نہیں جاؤں گا، اس کے بجائے میں یہاں مرنا بہتر سمجھوں گا۔ اور وہ ہوا، ان کا انتقال لندن میں ہی ہوا، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو یروشلم میں دفن کیا گیا۔ کیونکہ یہ بھی بتاتا چلوں قارئین کی اور سامعین کی اطلاع کے لیے کہ بائی 1931 فلسطینیوں کی اسٹرگل شروع ہو چکی تھی بالفور ڈیکلیریشن کے تحت، جو وہاں
یہودی آباد کاریاں شروع ہو چکی تھیں. تو محمد علی جوہر نے خود کو فلسطینیوں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا, ان کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ یروشلم میں اپنے دفنانے کا انہوں نے وصیت کی, اور ان کی قبر یروشلم میں آج بھی ہے جس پر محمد علی الہندی لکھا ہوا ہے. وہ آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ریئیکشن تھا. دوسرا ایک اور ریئیکشن یہ ہوا جس کا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ذکر کیا ہے, اللہ بخش سمرو. انہوں نے اس کے ریئیکشن میں یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں, جمعیت علماء ہند, مجلس احرار اور باقی جو مذہبی جماعتیں, آل انڈیا شیعہ کانفرنس, مومن کا وغیرہ وغیرہ, ان سب کو یہ جو آل انڈیا یہ جو آیا تھا معاملہ کہ مسلمانوں کو نہیں دی گئی جداگانہ, اور اس کے حوالے سے ایک ریئیکشن ہوا, اور یہ سب محمد علی جوہر اور شوکت علی اس کی حمایت میں چلے گئے. تو پھر جو نیشنلسٹ علماء تھے یا یہ جو مسلم لیگ کے یا جو مسلمانوں کے ان حقوق کے حوالے سے خلاف تھے کہ وہ اپنے علیحدہ وہ نہ مانیں اور آل انڈیا نیشنلزم کو سپورٹ کریں, انہوں نے پھر یہ تنظیم 1929 میں اللہ بخش سمرو صاحب نے بنائی جس کو آزاد مسلم کانفرنس کا نام جو ہے وہ دیا گیا, آل انڈیا آزاد آل انڈیا مسلم کانفرنس. تو اس میں یہ ساری مذہبی جماعتیں بھی تھیں, اور یہ 1929 میں انہوں نے شروع کی, جس کا ذکر پھر آگے آئے گا جب 40 کا ذکر کریں گے. سر انہوں نے 1931 میں کانگریس کا جو انہوں نے بتایا کہ جس میں مسلمانوں کے پرسنل لاز جو ہیں فیملی ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. پھر انہوں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہرو نے اس پر گالیاں بھی کھائی کہ ہندوز کے جو ہے پرسنل لاز کو چھیڑا گیا. اس میں یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ کانگریس کا کوئی بھی کمیونل پروگرام نہیں تھا. انہوں نے تو مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے, مسلمانوں کو کوئی افیکٹ نہیں کیا اس چیز نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء رکھا گیا, اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے. جو جے رحیم صاحب کے والد تھے سر عبد الرحیم, کلکتہ کورٹ کے جج تھے, ان کی ایک ریفرنس بک ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے آپ کی پولیٹیکل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی, اور ایز اے کمیونٹی آپ کی ایگزسٹینشیل تھریٹ. آپ یہ جو دے دیتے ہیں کہ آپ کا پرسنل لاء رہے گا, یہ کاسمیٹکس ہیں, یہ فنڈامنٹلز میں نہیں آتے. فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں پولیٹیکل ایگزسٹنس, اکنامک ایگزسٹنس, پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی, اور پولیٹیکل اور اکنامک آپ کی ایگزسٹینشیل سیکیورٹی. آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور پرسنل لاء کو آپ دے رہے ہیں. تو پرسنل لاء کو مسلمانوں نے کیا کرنا تھا جب تک ان کی پولیٹیکل اور اکنامک سیکیورٹی کو انشور نہ کیا جائے. جی ہاں. پھر سر جو اہم موضوع انہوں نے اس ڈبیٹ میں بنایا اور آگے چل کے بھی اس پہ کافی ڈبیٹس ہے, وہ قرارداد لاہور پر ان کا جو ہے موقف, کہ یہ چودھری رحمت علی کی بیسیکلی نقطہ نظر تھا جس کو قائد اعظم نے اپنا بنا کے پیش کیا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہندو مسلم میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے. جبکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہندو مسلم تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی یا جسے غدر کہا جاتا ہے اس میں یہ اکٹھے لڑے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ مسٹر جناح نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی جو ایک دو قومی نظریہ پیش کیا ہے, بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی. تو اس بارے میں سر یہ بات یہ ہے کہ اب تو بہت جگہ بھی یہ بات ہونے لگی ہے, اور بڑے اچھے جو انڈیا کے اس وقت یوٹیوبرز بھی ہیں, آکاش بینرجی ہیں یا دوسرے کچھ اچھے وہ ہیں, وہ بھی اب یہ بات مانتے ہیں کہ بیسیکلی یہ دو قومی نظریہ جناح نے نہیں بلکہ لالا لاجپت رائے نے اور ہندو مہاسبھا پارٹی نے اور آریہ سماجی تحریک نے پیش کیا تھا. 1924 میں پنجاب کے اخبار ٹریبیون کے اندر لاہور میں لاجپت رائے کا مضمون چھپا, جس میں لالا لاجپت رائے صاحب نے یہ فرمایا کہ مسلمان تو ہم کبھی اپنے ساتھ رکھنا یا رہنا ان کے ساتھ گوارا ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے لٹریچر کا میں نے مطالعہ کیا ہے, یہ تو جگہ جگہ ہمیں قتل کرنے کی بات کرتے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے پورا کیس اس میں پریزنٹ کیا کہ یہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور یہ وہی ٹائم ہے جب RSS بنی.
اور پھر لالا لاجپت رائے نے ایک خط سی آر داس کو لکھا، جو بنگال کے بڑے جس کو کہنا چاہیے فراغ دل لیڈروں میں سے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو وہاں رعایتیں دینی شروع کیں۔ کلکتہ میونسپیلٹی کے میئر کے طور پہ انہوں نے مسلمانوں کی سیٹوں کا کوٹا بڑھایا، اور پھر سی آر داس فارمولہ پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان مختلف تاریخی وجوہات کی بنا پہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کو ہم اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کو کوٹا مقرر کرتے۔ اس پہ لالا صاحب نے ان کو خط لکھا کہ یہ کن لوگوں کو آپ یہ رعایتیں دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے قاتل ہیں، یہ تو ان کے ساتھ تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ اور جو 1940 کی آپ نے جناح کی تقریر کا حوالہ دیا ہے، پلیز اس کو ذرا دوبارہ پڑھ لیں۔ انہوں نے اس خط کا حوالہ، وہ ایک کتاب میں چھپ گیا تھا، وہ نکال کے انہوں نے وہاں دکھائی اور بتایا کہ یہ لالا لاجپت رائے 1924 میں فرما چکے ہیں کہ مسلمان اور ہندو کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ چودھری اپنا رحمت علی نے یا جناح نے بہت بعد میں بات کی ہے۔ سب سے پہلے آریہ سماجی تحریک کا یہ پروپیگنڈا، RSS کا یہ پروپیگنڈا، اور یہ اس پس منظر میں 40 کی تقریر میں جناح نے تفصیل سے وہ خط بھی پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس شہر میں جہاں ہم آج یہ بات کر رہے ہیں، 16 سال پہلے لالا صاحب یہ بات کر چکے ہیں۔ تو یہ دو قومی نظریہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کمیونٹی اپنے سروائیول کی سٹرگل میں آ چکی تھی بائی 1940، اور وہ ہم بعد میں آگے چل کے ذکر کریں گے جب 36-37 کی کانگریس کی حکومتوں کا ذکر آئے گا، وہ میرے خیال پارٹ 2 کے اندر ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، تو وہاں پھر ہم تفصیل سے اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے۔ سر اس پر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے یہ سلیکٹیو نیریٹو ہے۔ وہ کہتے ہیں کانگریس جو ہے وہ ایک سیکولر جماعت تھی، اس کا کوئی ہندو راشٹر بنانے کا تو پروگرام نہیں تھا۔ پھر مسلم لیگ کو وہ کہتے ہیں ایک کمیونل جماعت ہے، قائد اعظم سیکولر نہیں تھے۔ اور آپ کا جو سر تھیسس ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستان عوام نے بنایا، میجورٹی جو ہے پاکستان بنانے کے حق میں تھی، جس میں بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ عوام نہیں بناتے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ان کا یہ بار بار کہنا۔ تو وہ کہتے ہیں روس کا انقلاب آیا، فرانس کا انقلاب آیا، ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے، پھر جا کے قیادت اس میں لے، پھر عوام اس میں آتے ہیں۔ تو آپ کو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سلیکٹیو نیریٹو لے کے اس لیے دیکھیے، جو ان کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو چینج آتی ہے یا کوئی بھی جو فینومینن ہوتا ہے وہ سپونٹینیس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارا پس منظر ہوتا ہے۔ اب جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ایک تاریخی پس منظر پہ تفصیلی کام جو ہے وہ تو ابھی میں کر رہا ہوں، وہ بعد میں آئے گا، لیکن یہ ایوالو ہوا ہے، یہ 46 میں سپونٹینیس نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، سر سید کو مسلم علی گڑھ تحریک کیوں شروع کرنی پڑی؟ ہندو بنارس کالج بنا، وہاں مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کالجز کھولے گئے تھے، وہاں پر جو مینجمنٹ تھی یا جو اساتذہ تھے ان میں انگریزوں کے بعد ہندو تھے، وہاں مسلمانوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ ایوالو ہونا شروع ہو گیا ہے مڈ 19 سینچری سے، جب آپ کی آریہ سماجی تحریک آ گئی، جب ڈسکریمنیشن شروع ہو گئی، جب برٹش انڈین سوسائٹی بنی، سریندر ناتھ بینرجی نے بنائی، پھر اس کا نام برٹش انڈیا ہو گیا، انڈین سوسائٹی ہو گیا، تو سید امیر علی کو پھر محمدن ایسوسی ایشن بنانی پڑی۔ وہ پورے تاریخی پس منظر کا وقت نہیں ہے اس وقت، اور پھر یہ چلتے چلتے پہنچا ہے سر سید کی طرف سے۔ پھر سر سید اکیلا نہیں ہے اس میں، آپ کا سندھ مدرسہ اسلام وہ حسن افندی نے کھولا، پھر انجمن حمایت اسلام کو اسلامیہ کالجز کھولنے پڑے۔ آپ کو آہستہ آہستہ سے ایک ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس سے یہ گریجولی ڈیولپ ہوا ہے، یہ ایوالو ہوا ہے۔ یہ نظریہ پاکستان جو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے، یہ گریجولی ڈیولپ ہوا ہے۔ بعض لوگ تو مطالعہ پاکستان میں 1906 کے اندر مسلم لیگ کے بننے کو کہہ دیتے ہیں کہ تبھی پاکستان کا مطالبہ کر دیا گیا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ ایون 1930 کے جو اقبال کا خطبہ الہ آباد کا، اس کے اندر بھی
ایک فیڈریشن میں رہتے ہوئے مسلم کمیونٹی نے اپنے تحفظات مانگے ہیں. کسی جگہ علیحدہ ملک کا مطالبہ نہیں ہے. یہ مطالعہ پاکستان میں غلط پڑھایا جاتا ہے. اقبال نے تو خط لکھ کے پروفیسر جے جے تھامسن کو لکھا کہ آپ نے کیسے مجھے ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ میں نے یہ رحمت علی کا دیا ہوا جو پاکستان نے اس کی حمایت کی ہے. میں آئی ہیو پاکستان از ناٹ مائی اسکیم، یہ سینٹینس ہے اس کے اندر. پھر ٹائمز لندن کے اندر ان کا ایک باقاعدہ لیٹر چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان از ناٹ مائی اسکیم. سو انٹل 1930 ارلی 30s تک پاکستان کا جو مطالبہ ہے اس کی کوئی شکل نہیں تھی. تو یہ گریجولی ایوالو ہوا ہے، یہ اسپونٹینیسلی پاکستان نہیں بنا. اس کے پیچھے ایک پوری ایوولوشن ہے، اور اس ایوولوشن کو دیکھتے ہوئے یہ جب کمیونل کنٹراڈکشن گریجولی شارپن ہوتی گئی، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ لا آف کنٹراڈکشن کے مطابق کوئی کنٹراڈکشن پہلے ریزالویبل ہوتی ہے اور اس کے ریزالو ہونے کی کئی شکلیں بیچ میں آئیں. 1928 کی یہ آئی، اس کے بعد پھر یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز آئیں، پھر 36-37 کی جو حکومتیں بنیں اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ جو 46 کے الیکشنز کے بعد گروپنگ اسکیم آئی. یہ سارے مواقع ایسے تھے جس کو انٹیلیجنٹلی اور فراخ دلی سے اگر ہینڈل کیا جاتا تو یہ وائلنس جو ہوئی ہے پنجاب میں خاص طور سے یہ اوائڈ ہو سکتی تھی. سر پہلے بڑی خاص بات جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے بات کی تھی کہ زیادہ تر مذہبی جماعتیں ہیں وہ قائد اعظم کے خلاف تھی، وہ پاکستان بننے کے بھی حق میں نہیں تھی. اس پر انہوں نے بہت ساری مثالیں دی. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ نہیں تھی، جس میں انہوں نے مجلس اعرار کا موقف پیش کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اس لیے مخالف تھے کہ سنستان بننے جا رہا تھا. تو وہ جو ایک ویڈیو ہے کہ واقعی جو علماء کا یہ موقف تھا اس وقت قائد اعظم کے بارے میں جو آپ نے اس دن بیان کیا تھا، اس پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے موقف میں جو باتیں کہی ہیں آپ نے سنی ہوگی، اس کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا اعتراف بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا. پہلا تو وہ مسلم برجوازی والا کیا تھا، دوسرا بھی انہوں نے ہماری اس بات کے ساتھ اس کو اعتراف کیا کہ مذہبی جماعتیں جناح کے خلاف تھیں، جبکہ انہوں نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ جناح نے تو مولویوں کو استعمال کیا. اینی بہرحال وہ پھر آگے چل کے 46 کے الیکشنز کے حوالے سے آ جاتا ہے. بریلوی مولوی جو پنجاب کے تھے اس پر بات کریں گے جب 46 پہ آئیں گے. لیکن یہاں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آزاد آل انڈیا مسلم کانفرنس جو بنوائی گئی تھی نیشنلسٹ مولویوں کی اور نیشنلسٹ جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے اللہ بخش سمرو کی طرح کے. اللہ بخش سمرو سندھ کے چیف منسٹر تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے. تو انہوں نے مل کر یہ موو جو ہے یہ کی تھی. تو یہ جو مذہبی نیریٹو اور اس حوالے سے تھا، یہ بیسیکلی جو یہ کہنا کہ مسلم لیگ جو ہے یہ اور جناح جو ہے وہ سیکولر نہیں تھے. ہم بھی بالکل، جناح نے کبھی سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کیا. جناح نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ مسلمان کمیونٹی کی، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ واحد جماعت ہے جو مسلمان کمیونٹی کی نمائندہ جماعت ہے. تو یہ کہنا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ نہیں تھی، صحیح، ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی. مسلم لیگ واز اے ریپرزینٹیٹیو پارٹی آف براڈلی مسلمز آف انڈیا، اور گریجولی پھر اس کے ساتھ شامل ہوتی گئیں جو باقی مسلمان جماعتیں تھیں. یونینسٹ پارٹی شامل ہوئی 40 کے ریزولوشن بنانے میں، کرشک پرجا پارٹی فضل الحق کی شامل ہوئی 40 کے ریزولوشن بنانے میں. تو اس میں ایک براڈ کنسنسس ہوا تھا. جی سر، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ جناح کہتے تھے مسلم لیگ واحد نمائندہ پارٹی ہے مسلمانوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرارداد ہوئی تھی لاہور کی، اس کے مقابلے میں 4 اپریل کو دلی میں بہت بڑا اکٹھ ہوا جو کہ لاہور میں ہونے والے اجتماع سے 4 گنا بڑا تھا، جس میں اللہ بخش سمرو نے اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے بہت زیادہ تقاریر کی اور اس کی مخالفت کی. اس کو سر پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ایک تو ڈاکٹر صاحب ریسرچر ہیں اور ریفرنس ان کو دینا چاہیے تھا کہ یہ 4 گنا والی بات جو ہے یہ کہاں آئی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں دیا تو میں یہ ریفرنس دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی 9 یا 10 جماعتیں تھیں اس میں، مینلی مذہبی جماعتیں تھیں. اب مذہبی جماعتوں کے جو کارکن ہیں ان کو پورے ہندوستان سے جمع کیا گیا تھا.
جیسے تبلیغی جماعت کا اکٹھ ہوتا ہے نا، بسیں بھر کے لائی جاتی ہیں، کارکن آتے ہیں، تو ان مذہبی جماعتوں کے کارکن آئے تھے وہاں، جو بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو یہی تاثر دیا گیا تھا مولویوں کی طرف سے کہ ہمارا مین مخالف انگریز ہے اور ہم نے اسی سے آزادی حاصل کرنی ہے. تو وہ سارے ہندوستان سے جمع کر کے یہ اکٹھ 4 اپریل کو جو ہے دہلی میں کیا گیا. اب وہاں کے بارے میں یہ فرمانا کہ وہ 4 گنا بڑی تعداد تھی جو لاہور کا جلسہ تھا. لاہور کے جلسے میں تو لاہوریوں نے شرکت کی تھی، نمائندے آئے تھے، لیکن جو آڈینس تھے وہ کلکتہ اور بنگال اور ڈھاکہ اور سندھ سے نہیں آئے تھے، لیڈرز آئے تھے. آڈینس ساری لاہور کی تھی یا پنجاب کی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 4 گنا والی بات جو ہے، اس کا ریفرنس بامبے کرونیکل ایک ہے اخبار، جس نے 1946 میں یہ بات لکھی، 6 سال بعد، کہ جو 40 کے لاہور کے جلسے میں لوگ تھے اس کے مقابلے میں یہ دہلی کی جو یہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں 5 گنا لوگ زیادہ تھے. یہ 6 سال کے بعد وہ لکھ رہے ہیں. اور یہ 46 کیا تھا؟ جب الیکشنوں میں مسلم لیگ میجورٹی لے چکی تھی، ٹرانسفر آف پاور کا پروسیس چل چکا تھا، تب یہ بامبے کرونیکل، جس کے مالک جو ہیں وہ ایک پارسی کاروباری تھے جو کہ کانگریس کے حامی تھے، ان کے اخبار نے 6 سال بعد یہ بات لکھی. تو ڈاکٹر صاحب 40 کا کوئی حوالہ بتا دیں جس میں یہ بتایا گیا ہو 40 میں، اپریل میں یا مئی میں، کہ جناب یہاں پہ حاضرین کی تعداد 5 گنا 4 گنا زیادہ تھی. جی سر، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نقطہ نظر جناح کا تھا پاکستان کے بارے میں، اس پر جو پیشن گوئیاں مولانا آزاد نے کی، یا جو باچا خان تھا ان کا جو ایک نیریٹو تھا، دوسرے جو اینٹی پاکستان ایک ایلیمنٹ تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر درست آج بھی ہمیں ثابت ہوتے ہیں کہ وہ درست جگہ پہ تھے. وہ مسلم لیگ کو کہتے تھے کہ یہ تو پرو برٹش ہو گئے ہیں. تو آپ اس سر اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد سے منسوب کر کے جو پیشن گوئیوں کی کہانیاں ہیں، اس پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام جب کریں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ریسرچر بھی پیشن گوئیوں کے پیچھے چل پڑے ہیں. پیشن گوئیاں کسی بھی پولیٹیکل انالیسز میں نہیں شمار کی جاتی، یا تو وہ کسی پولیٹیکل انالیسز کی بیسس. بہرحال اس پر ہم ایک الگ پروگرام کریں گے کہ آغا شورش کاشمیری نے وہ جو ایک شوشہ چھوڑا اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کو بلیو کرنا شروع کر دیا، بات اس طرح سے نہیں تھی. باقی رہ گئی یہ بات کہ ابوالکلام آزاد کا اپنا ایک موقف تھا، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہم گروپنگ سکیم کی بات کریں گے، کہ گروپنگ سکیم کے حامی تھے ابوالکلام، اور اس حوالے سے ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتے تھے، اور جناح بھی اس کے حامی ہو گئے تھے، لیکن کانگریس کی لیڈرشپ نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا. اور وہ ہم تفصیل سے جب وہ آئے گا تو اس کا ذکر کریں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بنیادی طور پہ ذمہ دار نہرو کو قرار دیا اس کا. تو وہ جو ہے نا پیشن گوئیاں، وہ بھی چھوڑیں، پھر بعد میں اس کے اوپر پروگرام. سر، پھر وہ نیشنلزم کی تعریف کرتے ہیں، فرینچ اور جرمن نیشنلزم کو لے کے چلتے ہیں. آپ کے نزدیک نیشنلزم یا مارکسسٹ نقطہ نظر کے مطابق نیشنلزم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے اس میں 3 تھیوریاں دی ہیں. ایک تو فرینچ نیشنلزم انہوں نے بتایا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹیریٹوریل بیسس ہوتا ہے. جی. پھر انہوں نے جرمن انٹرپریٹیشن دی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ریس کی یا اس کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے اس کے حوالے سے مثال بھی دی کہ جو ایسٹرن یورپ ہے اور وہاں پر جو روزا لکسمبرگ کی بھی مثال دی کہ جو ایکٹیوسٹ تھے جو کہ جیو تھے، اور وہ ان کو پھر زیادتی کی گئی ریسزم کی بنیاد پر. تیسری انہوں نے پھر ڈیفینیشن دی ہے جو اسٹالن کی یا بلشوکس کی ہے. جی، تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو بلشوک ڈیفینیشن دی ہے اسٹالن کے حوالے سے، اس میں مشترکہ زبان ہے، مشترکہ علاقہ ہے، مشترکہ کلچر ہے اور مشترکہ اکنامک بیس ہے. اچھا، اب یہ جو تینوں ڈیفینیشنز ہیں، پہلی 2 ڈیفینیشنز تو یورپ کے علاوہ باہر نکلیں تو کہیں اپلیکیبل ہیں ہی نہیں.
جو بلشविक्स کی ڈیفینیشن دی ہے وہ لے کے چلیں نا ذرا ہندوستان کی طرف. دیکھیں کامن ٹیریٹری تو کوئی بھی آکوپائر جو ہے کامن ٹیریٹری بنا سکتا ہے, تو ٹیریٹری کبھی بھی بیسس نہیں بنتا ہے نیشنلزم کا. اگلی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ مذہب آپ کا ایک ہو, کلچر آپ کا ایک ہو, زبان آپ کی ایک ہو, اکنامک بیس آپ کا ایک ہو. نارتھ انڈیا کا کلچر, زبان ساؤتھ انڈیا سے ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ہے. نارتھ اور ساؤتھ نہ کلچر ایک, نہ زبان ایک. مذہب کہنے کو ہندو ہے لیکن ان کی ہندو روایات اور نارتھ انڈیا کی ہندو روایات بھی آپس میں میچ نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں مسلمانوں کے علاوہ, سکھ ہیں, دلت ہیں, اتنی ڈائیورسٹیز کو رکھتے ہوئے آپ یہ جو ڈیفینیشنز اپلائی کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق انڈیا جو ہے وہ ایک نیشنلزم کے, انڈین نیشنلزم کے ماڈل میں آتا ہے, یہ ایک بھی ڈیفینیشن فٹ نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو انڈین نیشنلزم ہے, یہ بھی میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, یہ انگریز کے آنے کے بعد ایوالو ہوا ہے. انگریز کے آنے سے پہلے یہ کوئی تصور نہیں تھا. یہ جب اسٹیٹ نیشنلزم یورپ میں آتا ہے تو اس کو یہاں اپلائی, یہ جو کانگریس کی لیڈرشپ ہے یہ اپلائی کر رہی تھی انڈین نیشنلزم کے نام پر. بیسیکلی یہ ہندو نیشنلزم اور ہندو میجورٹیرین کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک سلوگن بنایا گیا تھا انڈین نیشنلزم کا, جس کی کہ ہسٹری میں کوئی, اور یہ کسی بھی ڈیفینیشن پہ فٹ نہیں ہوتا. بہت شکریہ صاحب, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو طالب علم ہے تاریخ کے, سیاست کے, ان کے لیے علمی گفتگو فرمائی. تو ناظرین, یہ تھی آج جو ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی بحث کا آغاز کیا ہے, اس کا جو ان کا پہلا ایپیسوڈ ہے, یہ ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے یہ اس پر ہم آج ریکارڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی اعتراضات ہیں یا جتنی بھی ان کی گفتگو ہے اس کا مدلل جواب اور اس پر بحث اور گفتگو جو ہے وہ آئندہ ایپیسوڈز میں ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے, کیونکہ یہ اتنا تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنے گی. یہ جتنی بھی ڈیبیٹ ہے اس میں تمام طلباء, سیاست, صحافت اور تاریخ کے جو جتنے بھی جاننے والے ہیں, اس کے میں دلچسپی رکھنے والے ہیں, ان کے لیے یہ علمی بحث جو ہے یہ اس سے استفادہ حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوگا. کیونکہ آج کے دور میں ایسی ڈیبیٹس کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں آپ تاریخ سے واقف ہو سکیں. تو آئندہ جتنے بھی ڈاکٹر صاحب کے ایپیسوڈز ہیں ان پر مدلل گفتگو اگلے ایپیسوڈز میں آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گی. بہت شکریہ.